السلام علیکم ناظرین، ڈی اوپینیو کے گور شو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ میرے ساتھ عمر موجود ہیں اور ہم بات کرنے والے ہیں ایک حساس واقعے اور افسوسناک واقعے کے حوالے سے، جو ریسنٹلی جڑامالہ میں پیش آیا، جہاں پر جو عیسائیوں کی ایک کالونی تھی، وہاں پر مختلف املاک کو نظر آتش کیا گیا، اور اس حوالے سے اسٹیٹ نے بھی کافی شدید رسپانس دی ہے۔ عمر میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم اس کے کچھ ان پہلوؤں پہ بات کرنے والے ہیں جو اس سے پہلے شاید اس انداز میں سامنے نہ آئے ہوں، یا اگر کسی نے بات کی بھی ہے تو شاید مکمل بات آپ کے سامنے نہ رکھی ہوں۔ تو عمر، ابھی جیسے آپ سے ہم پہلے اس پروگرام سے ریکارڈنگ سے پہلے کچھ گفتگو کر رہے تھے، تو آپ بتا رہے تھے کہ فیک نیوز کے حوالے سے کہ اس کو کیسے، تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں میرے خیال میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہے جس کو سامنے لانے کی اور جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے؟ اچھا عبداللہ، یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے اصل میں۔ اگر کسی مقدس معاملات کی اگر کوئی جو ہے وہ بے حرمتی کرنے کی کوشش کرے، اور پورے پاکستان کے اندر اس طرح کے متعدد واقعات ہوتے ہیں اور ہم، عوامی ریئیکشن بہت شدید ہوتا ہے، جو کہ ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا جس کے خلاف یہ عوامی جذبات پیدا ہو رہے ہیں وہ لوگ واقعی اس کے ذمہ دار ہیں کہ نہیں ہیں۔ اچھا، یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، آپ اور میں اگر ایک گلی محلے میں رہتے ہیں اور آپ کی میری لڑائی ہو جاتی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ یار کہ آپ جو ہے نا آپ کے نظریات یہ ہیں، اور آپ جو ہے نا وہ، یا آپ کے نظریات نہیں بھی ہیں تو آپ جو ہے نا وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ میرے مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی یہاں اکثریت ہے، اور اگر میں اس بندے کو میں نیچا دکھانا تو میں آپ کے خلاف کوئی ایسی چیز کھڑی کر دوں کہ پوری عوام آپ کے خلاف ہو جائے۔ ذاتی تو اگر رنجش کی بنیاد پر کوئی الزام لگا دیں؟ ایگزیکٹلی، اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پر کیا ہوا ہوگا، یہ عدالتوں کا کام ہے تحقیق کیا کرنا۔ تفصیل ہے؟ آپ کو کیا مطلب، کیا سسپیکشن ہے کہ جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ ان یوزل ہے؟ اچھا، اب دیکھیں نا، 4 بجے کے قریب لوگوں کو کاغذات ملے، جن کاغذات پہ جو ہے وہ جو ہے وہ بے حرمتی کا جو ہے نا الزام لگا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کاغذات جو ہیں، ان کاغذات کے اوپر ایک فرد کا نام، اس کا ایڈریس، اس کے والد کا نام بھی درج ہے۔ اب اگر تصویریں اگر بھی دیکھیں ہیں، میرے خیال میں تصویریں بھی تصویریں رپورٹ ہوئی تصویریں ہیں، تصویریں لگائی اگر ہوئی اگر کوئی بندہ خود یہ کام کرے، ہیں۔ وہ ہوش و حواس میں کسی ایسے ملک کے اندر رہتے ہوئے جس ملک میں اکثریت اس کی نہیں ہے، ہوش و حواس میں رہتے ہوئے کیسے ایسے کام کر سکتا ہے؟ کسی کو جو نا وہ ابھارنے کی کوشش کرے اور پھر وہ کاغذ گلی محلے میں اپنا پھینک دی نام جائیں، پتہ بھی دے دے پورا۔ نام پتہ بھی دے دیتا کہ بھائی میرے گھر پہنچ جائیں، اور میرے گھر پہنچ کے آپ مجھے جو نا میری جان مار سے مار دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کسی دوسرے بندے نے، اگر اس نے کچھ کیا بھی، اگر واقعی کیا اس نے، تو اس دوسرے بندے نے اسے چھین کے وہاں پر پھینکے، وہ بندہ مسنگ ہے، وہ بندے نے وہاں پر کیوں پھینکے وہ؟ اور اگر اس بندے نے نہیں کیا تو کوئی بندہ جان بوجھ کے اس کو الزام لگا کر اس کو ملوث کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، بہت سارے واقعات ہو سکتے ہیں، بہت سارے۔ دیکھیے مطلب عمومی طور یہ پہ کہ ہاں، مطلب یہ کہ اگر اس طرح کے واقعات ہوں تو آپ کا یہ خیال ہے کہ فوری طور پہ اس کو ویریفائی کیسے کیا جائے، سمجھا کیسے جائے کہ یہ حقیقی ہے، جھوٹ ہے، کوئی سازش ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ بالکل کہنا، یہ بالکل اگر ہم اس کو ایسے ہی ہے۔ کمپائل۔ اور اب دیکھیں نا، اسلام کی تعلیمات کیا بتاتی ہیں کہ کوئی بھی خبر ہے اس کی تحقیق کر لیں۔ تو اگر تو خبر آئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ اس پہ، اور ہم ایک مسلم ادارے ہیں، اگر سے یہ بات چلتی رہتی ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگلی پرسو نہیں کرتے اس طرح کے معاملات کو، بٹ اسٹل ایک بے گناہ کا مارا جانا اس بنیاد پر، اور ایک گناہ کو نقصان ہونا اس بنیاد پر کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ کر کام، تو اچھا، یہ ایک اس اور سے بھی زیادہ اس میں شدید معاملہ انٹرسٹنگ ہے۔ چیز ہے، بالکل ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ یہ کہ باپ بیٹا کی تصویریں، دو افراد کی تصویریں لگائی ہیں، یعنی کہ ایک بھی نہیں کہ آدمی کہ چلو ایک نے لگایا تھا، اس نے کیا، اس کو آ گیا ذاتی رنجش۔ یہ تو لگتا ہے کہ پورے اس خاندان کے یا پورے علاقے کو ایسے ٹارگٹ کیا گیا کہ دو افراد کی تصویریں لگائی ہیں، یعنی کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ایسا اسکیم بنائی بھی تھی، کسی نے کوئی برا خیال بھی تھا، تو وہ باپ بیٹا مل کے دونوں اپنی تصویریں لگائیں گے کہ لو ایسے جی ہم کیسے؟ یہ کر رہے ہیں۔ اور اب دیکھیں نا، 2 بندوں کی تصویریں لگانے سے پوری کالونی اجڑ گئی، ہاں وہ تو نا جی، ایک بندے کو نقصان ہوا، ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ ذاتی رنجش تھی، تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جو لوگ انوالو تھے ٹوٹلی وہ ملک دشمن لوگ ہیں، وہ اسلام دشمن لوگ ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اسلام کے اندر اقلیتوں کی بہت حقوق ہے۔ اور اگر تو کوئی اقلیت جو ہے نا وہ خود آ کے ہمیں جو ہے نا وہ جذبات کو برانگیتا کرنے والی بات کر رہی ہے، پھر تو ہم اس کو ضرور چھوڑیں گے نہیں، لیکن اگر ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو لائک سوچنے والی بات ہے اور دیکھنے والی بات ہے کہ آپ کو بالکل کیسے کرنا ہے۔ بالکل۔ عبداللہ ایک اس تو سے یہ بھی اس میں، اچھا ایک اور چیز میں بتاؤں، جب ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی تو میں نے تھوڑا سا اس خبر کو مزید تفصیل سے دیکھا، تو اس میں کچھ جگہوں پر یہ بھی چیز سامنے آ رہی تھی کہ وہاں پہ شاید کوئی اور معاملات بھی تھے، مطلب بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوش نہیں تھے اس علاقے میں ان کے سیاسی اثر و نفوذ سے، اور ان کی بڑھ رہی تھی وہاں پہ آبادی، اور ان کی
جو پریزنس ہے وہ نظر آ رہی تھی، اور ان کو لگ رہا تھا کہ یہ مستقبل میں ایک کردار ادا کر سکتے ہیں علاقے کی سیاست میں، تو ان کو ایک طرح سے تھوڑا سا لمٹ میں کرنا ضروری تھا، تو لہٰذا اس کو مطلب مختلف تھیوریز ہیں، جیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں نا، جو ایک سسپیکشن کی بنیاد بنتی ہے کہ یار یہ واقعہ صرف ایسے نہیں تھا کہ کسی نے پھینک دیا اور لوگوں کو اشتعال آ گیا، اٹ واز ناٹ دیٹ سمپل۔ اسی طرح کچھ جگہوں اچھا پہ یہ عبداللہ، بھی رپورٹ ہو رہا ہے، میں ہوں یہاں پہ اس کو ایک اور چیز کہتا ہوں، کچھ جگہوں پہ یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ جیسے بعض دفعہ پہلے بھی ہم نے دیکھے اس طرح کے واقعات، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ یہاں پہ بھی یہ ہوا یا نہیں، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ واقعات ہیں جہاں پر یہ سامنے آیا کہ کسی لڑکے کو کسی دوسرے مذہب کی اگر لڑکی سے تعلق پیدا ہو گیا ہے تو ان کو سبق سکھانے کے لیے بھی اس طرح کے واقعات کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ گجرانوالہ کے اندر جب ایک واقعہ ہوا تھا، ایک شری لنکن مینیجر تھے، سیالکوٹ 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 سوری، تو سیالکوٹ میں شری لنکن مینیجر تھے، ان کو بھی اسی طرح لنچنگ کی گئی اور ان کو ہلاک کیا گیا۔ تو وہاں پہ بھی بنیادی قضیہ جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ بیسیکلی کہہ رہے تھے لوگوں سے کہ آپ اپنا کام جو ہے ڈیوٹی ٹائم پہ کریں، ہڑتالیں وغیرہ جو بھی ہیں آپ کا وہ الگ چیز ہے، لیکن ڈیوٹی ڈیوٹی ہے۔ اور ان کی اس بات کو لے کر کے ان کے اوپر پورا ایک الزام لگایا گیا اور ان کو تشدد کا شکار کر کے پھر، تو یقیناً آپ یہ جو بات کریں بہت اہم ہے، اور اس میں ہمارے معاشرے کے طبقات کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی اس طرح کے واقعات سامنے آئیں تو فوری طور پہ اس پہ اشتعال دلا کر یا غصے میں آ کر کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ خبر لایا کون ہے، خبر آئی کہاں سے ہے، سرکمسٹانسز کیا ہیں، کیا حالات واقعات ہیں، جو پیش کردہ ثبوت ہیں اس کی کیا کیفیت ہے، اور ایک ریزنیبل مائنڈ کیسے سوچتا ہے۔ مطلب لا کے اندر نا، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اپنی مختلف دوستوں سے بھی، کہ ایک کرائٹیریا ہے کسی بھی چیز کو جج کرنے کا جو ایک جج کے مائنڈ میں ہوتا ہے، وہ یہ ریزنیبل پرسن ٹیسٹ۔ دس از اے سمپل کرائٹیریا کہ جب ایک جج کے سامنے کو کیس آتا ہے تو بسائڈ دا لا، اگر لا وہاں پہ خاموش ہے، واقعاتی شہادت وہاں پہ نہیں ہے، یا کوئی اور ایویڈنس وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو جج کس بنیاد پہ فیصلہ کرے گا؟ لا تو موجود نہیں ہے ان کے سامنے۔ تو ان جگہوں پر بعض دفعہ جو ججز ہیں وہ ایک کرائٹیریا استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ریزنیبل پرسن ٹیسٹ، یعنی کوئی بھی معقول آدمی ان حالات میں کیسے سوچتا ہے یا کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، تو وہ اس کے مطابق معاملے کو دیکھیں گے۔ تو اگر ہم یہ ریزنیبل پرسن ٹیسٹ اس کیس پہ اپلائی کریں تو ابھی جو ہم نے بات کی ہے ساری، کہ کوئی بھی ریزنیبل بندہ اپنی تصویریں نہیں لگائے گا، گھر کا پتہ نہیں دے گا، باپ بیٹا مل کے کر رہے ہیں تو وہ دونوں اپنی خود ہی، ایک تو بیلنے میں ہاتھ دینے والا کام ہے یہ، تو وہ نہیں کریں گے۔ تو یہ مطلب کوئی عقل مند آدمی اس ثبوت کو بھی ثبوت نہیں مانے گا میرے خیال میں، وہ کہے گا نہیں یار یہ تو کسی کوئی سازش لگ رہی ہے، ربش ہے یہ، اس کو تو ویسٹ کرنا چاہیے، چاہے کہ اس کے اوپر آپ مسجدوں میں جا کے اعلان کریں اور لوگوں کو اشتعال دلائیں، اور پھر اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں پوری کی پوری بستی آپ نے خاکستر کر دی ہے۔ ایسے عبداللہ، اب دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ایک بینک مینیجر کی قتل کا واقعہ ہوا تھا، اس کو اس کے گارڈ نے قتل کر دیا تھا۔ جی ہاں اس پہ بھی یہ ایسے الزامات لگے۔ الزام کیا تھا، یعنی معاملہ کیا تھا کہ وہ جو ان کا جو سیکورٹی گارڈ تھے وہ وقت سے زیادہ نماز میں ٹائم لے رہا تھا، اور ان کے مینیجر صاحب نے ان کو فرمایا کہ بھئی آپ جو ہے نا ڈیوٹی وہ ٹائم ٹائم ہے۔ پہ نماز پڑھ لیا کریں۔ اب دیکھیں مسئلہ ہے، میں بھی نماز پڑھنے گیا تھا، تقریباً مجھے 10 منٹ لگے نماز پڑھنے میں، نماز پڑھ کے نماز پہلے پہنچا، پڑھ کے واپس آنے میں۔ اب 10 منٹ میں اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ کے واپس آ سکتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، 15 منٹ لگ آپ جائیں گے بالکل سر، سادے، 15 منٹ لگ ہاں جائیں تو گے زیادہ سے زیادہ۔ بالکل ایک بالکل معقول چیز ہے، لائک کوئی اس پہ وہ آرگیو نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ وہی اس کو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، ہاں اور وہ جی، پتہ بھی آپ جاب پہ لگا رہے ہیں، تو یہ بالکل ظاہری بات ہے کہ لوگ اس پہ اعتراض کریں گے۔ لیکن اس بالکل۔ کو اگر آپ کہیں کہ وہ بندہ کسی کی جو ہے نا وہ بے حرمتی کر رہا ہے یا اسلامی شعار کا مذاق اڑا رہا ہے، تو اور ایسی بات خاص نہیں ہے۔ طور پر اگر وہ بندہ کریٹیکل ڈیوٹی پہ ہے، جیسے اب گارڈ ہے بینک کے سامنے، ایک بڑی کریٹیکل اس کی پوزیشن ہے نا، اور اگر گارڈ آدھا آدھا گھنٹہ غائب رہتا ہے اسی جگہ سے، تو وہ تو بینک کی حفاظت کی ذمہ داری مینیجر کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جرائم پیشہ، وہ بڑی نظر رکھتے ہیں ان کی معمولات پر، ڈیوٹیز پر، کب کون آتا ہے کب کون جاتا ہے، تو ان کے لیے تو بڑا مطلب پتہ چل جائے گا پیٹرن کہ بھائی جب یہ گارڈ جائے گا اتنی دیر کے لیے جائے گا، اتنی دیر میں ہم کاروائی ڈال دیں گے، تو میرے اور آپ خیال میں ان دیکھیں کا کنسرن جینون تھا۔ جی بالکل، جب غزوات کے اندر یا سریا کے اندر جب صحابہ کرام جایا کرتے تھے، تو کیا ہوتا ہے، جن کی ڈیوٹی ہوتی تھی جو ہے وہ حفاظت کرنے کی، وہ لائک باریوں لگا کے کہ اچھا میں حفاظت کر رہا ہوں، اگلا بندہ جو ہے نا وہ نماز پڑھنے چاہتا ہے پڑھ لے، یعنی لائک مینیج کر کے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی اویلیبل ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ڈیوٹی کے لیے وہ موجود نہیں ہے اور آپ جو ہے نا وہ اس چیز دوسرا کوئی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ان چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں میں چیز ایڈ کروں گا، میرے کچھ احباب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار کہ دبئی میں نا وہ کیا کہتے ہیں، نان مسلم مزدوروں کو زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت مسلم پاکستانی مزدوروں کے۔ تو میں نے کہا وجہ کیا ہے؟
کہتا مسئلہ یہ ہے کہ مسلم مزدور کیا کرتے ہیں کہ نماز کے وقفے میں وقفہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ کافی سارا وقفہ لے لیتے ہیں، اور بائی لا وہ کوئی ان کو روک نہیں پاتا، اس لیے کہ مسلم کنٹری ہے اور آپ کو اجازت ہے کہ آپ نماز پڑھنے کی اجازت دینی چاہیے. تو مسلمان کے اس اجازت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اچھا نکلے نماز پڑھنے، آدھے پونے گھنٹے واپس آ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے گئے تھے ہم. اور وہی اگر جو نان مسلم ہے اس نے بریک لی بھی ہے، وہ 10 منٹ واپس آ گیا، تو وہ لوگ کہتے ہیں اچھا 45 منٹ کی کون سی نماز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا، اسی طرح سیم کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا ایک جہاز کے اندر ایک صاحب جو ہے وہ 2 سیٹوں کے درمیان میں نماز شروع کر لی. بالکل. تو اس سے آپ کو اسلام کا اچھا تاثر نہیں پہنچا رہے، بلکہ اس سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ وہ جان بوجھ کے جہاز لوگوں کو پر پرووک بیٹھے کر رہے ہیں. بیٹھے اپنی سیٹ کے اوپر بھی نماز ادا کر سکتے تھے. بالکل. اور ہمیں سواری کے اوپر نبی کے میں نماز پڑھی ہے، تو ایسی کون سی جو ہے نا وہ ہے کہ آپ لوگوں کا راستہ روک کے جو ہے نا بس وہ یہی تو نماز پڑھا ہمارے رہے ہیں. ذہنوں میں ایک جو چیز ہے گئی آ گئی ہے. اب یہ دیکھیں نا، جن لوگوں نے یہ سارے معاملات کیے ہیں، میں کسی کی نیت کے اوپر بات نہیں کرتا، میں کسی کی پرسنل اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن میرے خیال میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کتنے لوگ ہیں جو کہ 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے. یا بالکل. یہ ہمیں عشق تو نبی کا تقاضا صرف یہ ہے کہ آپ باقی کچھ نہ کریں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ایسی کوئی رپورٹ ملے، آپ ڈنڈے سوٹے اٹھا کے وہاں پہنچ جائیں اور آپ سوچیں کہ یہ بڑا ایزی شارٹ کٹ ہے جنت کا، کہ ہم باقی معاملات اپنی زندگی میں جو مرضی کرتے رہیں، لیکن اس پہ نو کمپرومائز ہے، اور ہم یہاں پر آ کے جو اپنی ساری فرسٹریشن اور وہ جو ہے ایک طبقے کے خلاف نکال دیں. اور پھر بات وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جو آپ کے سامنے چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، جس انداز میں چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، خاص طور پہ جو نیو ٹیکنالوجی ہے، ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے ٹویسٹنگ کی جاتی ہے، حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے، ویڈیوز آڈیوز کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈیٹنگ سافٹ ویئر آ گئے ہیں، تو اس میں تو انتہائی محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ یار آپ کے سامنے جو ایویڈنس آ رہا ہے اس کو بڑا ہی کلیئرلی دیکھیں. اور میرا نہیں خیال کہ ایون ایویڈنس کو دیکھنا بھی آپ کا کام ہے، آپ کے پاس چیز آئی آپ رپورٹ کریں، دیٹس اٹ. ایسے سمپل. عبداللہ لائک ٹو ویری آنےسٹ میرا دل دکھتا ہے اس بات پہ کہ ہم بات کرتے تھے، بلکہ فون پہ بات کیا کہ انڈیا میں جیسا گڑگاؤں کے اندر یا اور جگہوں میں ہاں معاملات ہوتے ہیں سیم ویری سیم، کہ وہ وہاں پر ہندو میجورٹیز میں ہیں تو وہ مسلمانوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے دھرم کی جو ہے نا بے حرمتی کی ہے، انہوں نے گاؤں ماتا کو جو ہے نا اس کی بے حرمتی کی ہے. لائک ویری سیم الزامات، لائک وہاں بھی سیم. ہاں ہمیں ان میں کیا فرق ہے؟ لائک ہم بات کرتے تھے یار کہ وہ مسلمانوں کو اس طرح سے مسلم کشی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ بھی گڑگاؤں میں اس طرح ایک امام مسجد کو جو ہے وہ مار دیا گیا، پھر اور سیم ویری سیم معاملات ہوئے. تو ہم بالکل. کیسے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں یار کہ ہم پرامن اور مہذب لوگ ہیں، ہم ان تمام چیزوں کی تحقیق کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کون غلط ہے، جو غلط ہو انہی کو سزا دیتے ہیں صرف. ہمارے تو مذہب کی اگر ہم تعلیمات بھی ایسے ہیں بالکل کہ آپ کے سامنے اگر کوئی خبر آتی ہے تو اس کی تحقیقات کریں، اس کے بارے میں سوچ بچار کریں. اور پھر سب سے بات بڑی یہی ہے کہ جس کا میں پہلے بھی اظہار کر رہا تھا کہ ایویڈنس کی جانچ آپ کا کام ہی نہیں ہے سر. آپ کے پاس ایویڈنس آ گئے، آپ پولیس کو رپورٹ کر دیں اور بس. باقی انویسٹیگیشن کے ادارے موجود ہیں، وہ خود چھان پھٹک کریں گے کہ بھئی اس انویسٹیگیشن کے پیچھے کیا تھا، جیسے کہ ہم نے پہلے مختلف جو واقعات ہیں ان کو ڈسکس کیا. تو میرے خیال میں عمر آپ نے کافی اہم چیز کے اوپر توجہ دلائی ہے، اور اس کے اوپر ہم نے کچھ چیزیں سامنے رکھی ہیں اپنے ناظرین کے. امید ہے ان کو یہ شو پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ نگہبان.